فریضہ اقامت دین کے بارے میں جو کہ ریاض صاحب نے پڑھانا تھا حضرت اسرائی صاحب کا، قرآن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ اس کی حکمرانی قائم کی ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ کوئی کتاب ہے جس کی تلاوت کی جائے اور ثواب ملتا رہے، اور یا کوئی مر جائے تو وہ اشارے ثواب کے لیے اس کو پڑھ نہیں، اصل میں اس لیے نازل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا بادشاہ، ہم سب اس کی رعیت ہیں، اس نے ہمارے نام اپنا فرمان جاری کیا، اس لیے ساری زندگی میں نا بازار ہو، گھر ہو، عدالت ہو، اسمبلی ہو، میدان جنگ ہو، جہاں بھی ہم ہوں یہ کتاب اپنی حکومت کرے، ہم پر نافذ ہو، اس کے لیے امت برپا کی گئی ہے۔ خیر امت اندکار کہ بہتر اور تامرون بالمعروف ونتہون عن المنکر، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امر اور نہیں کے الفاظ استعمال کیا، حکم دیتے ہیں اور روکتے ہیں۔ یہ جو نا بے اختیار لوگوں کا کام نہیں، جس کے پاس کوئی طاقت نہیں وہ واعظ نصیحت کر سکتا ہے، امر نہیں اس نے کیا کرنا، امر نہیں تو باقاعدہ وہ حکومت کا مالک ہوگا، اختیارات ہاتھ میں ہوں گے، جیلیں اس کے تحت ہوں گی، پولیس اور فوج ہوگی تو وہ کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں منصب دیا نا، مجھے یاد آیا کہ لندن کی واکنگ مسجد میں نا ایک شخص نے اسلام قبول کیا، ہیڈلے اس کا نام تھا، بعد میں فاروق ہیڈلے رکھا گیا، بڑا پڑھا لکھا تھا۔ اس نے تقریر جو کی نا ساری بات کو سمجھنے کے لیے بہت عمدہ، اس نے کہا میں نے قرآن پڑھا، دین پڑھا، سب کو سمجھ کر اسلام لایا، اسلام اور قرآن سے بہتر کوئی شے نہیں، مگر قرآن میں ایک خامی رہ گئی ہے۔ سب لوگ جو نا انہوں نے کہا توبہ توبہ، کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا نہیں پریشانی، دیکھیں نا بات وہ تعریف کی کرنا چاہتا تھا مگر رنگ اس نے ایسا دیا کہ کسر رہ گئی۔ تو انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، اس نے کہا کسر یہ ہے کہ پوری کتاب میں مسلمانوں کو غلامی کا جو ہے نا سبق کہ یہ کسی دوسروں کے غلام اور وہاں زندگی گزارے، کوئی یہ چیپٹر نہیں۔ ہاں ساری کتاب میں نا اپنی ان کی حکومت ہے، آپ یہ فیصلے کرتے ہیں، جو مجرم ہیں ان کو سزائیں دے رہے ہیں۔ اس کتاب میں امت جو ہے نا حکومت کرتی نظر آتی، اس نے کہیں نہیں لکھا کہ مسلمان کسی دوسرے کے غلام ہو جائیں تو پھر اس ملک میں کس طرح غلامی کی زندگی گزارے، نہیں، فرض ہی نہیں کیا کہ میرا ماننے والا، میں جہانوں کا مالک اور میرا بندہ اور غلام وہ دوسروں کا غلام ہو جائے۔ ہاں یہ قرآن نے بالکل نہیں فرض کیا، وہ اصل میں مدح کرنا چاہتا ہے، المدح بما یشبہ الذم، کہ دیکھنے میں برائی اس نے کی، برائی نہیں خوبی۔ اور یہی بات آپ نے دیکھ لیں ساری کتاب میں نا مسلمان جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ یار امن قائم کرو۔ جہاد کے بارے میں سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کی کہ اسلام کے دو پہلو ہیں، ایک ہے یہ دعوت خیر دیتا کہ جنت چاہتے ہو تو آ جاؤ، یہ چیز اس کے لیے جبر نہیں کرتا، نہ یہ جبر سے کسی کے اندر پیدا کی جا سکتی ہے، آپ تلوار رکھیں گے وہ کلمہ پڑھ دے کیا ہوگا، منافق بن جائے گا۔ تو جو ہے نا جنت کا معاملہ اس کے لیے تو واضح و نصیحت ہے، دلیلیں ہیں، تبلیغ ہے۔ دوسرا پہلو جو ہے نا کہ دنیا میں امن قائم کرنا ہے، مسلم و غیر مسلم فساد نہیں اللہ کی زمین میں رہنے دینا، کرپشن ختم کرنی ہے، اس کے لیے قوت کا استعمال ہے۔ یہ جو ہے نا تلوار وغیرہ اس کے ساتھ وہ لوگوں کے سر کاٹنے کے لیے، نہ ان کے عقیدے پر نہیں، وہ مسلم ہوں غیر مسلم کافر کریں گے تب بھی ان کے خلاف جہاد ہے، مسلمان بغاوت کر لیں ان کو بھی قتل کرنے کا حکم ہے۔ بلکہ جیسے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مسلمان باغیوں سے جہاد سے افضل ہوتا نا کفار کا جہاد تو امیر المومنین علی اپنے 4 سال ضائع نہ کر دیتے مسلمانوں میں۔ پتہ چلا کہ بنی بنائی اسلامی حکومت جو خراب کرنا چاہتے ہیں نا، وہ ام المومنین ہوں، طلحہ اور زبیر ہوں، ان کے خلاف تلوار اٹھانا کفار سے جہاد کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ کفار کا تو پتہ نہیں علاقہ ہاتھ آنا ہی نہیں، ایک بنی بنائی ریاست تباہ کر رہے ہو تم۔ اس لیے اگر سوچتے ہم تو دین ہمیں تخت جہاں بانی، بہت اعلیٰ فکر ہے، دنیا پر حکومت کرنے کے تخت پر بٹھاتا ہے، مگر ہمارا حال وہی پنجابی میں کہتے ہیں کتا تخت بٹھایا چکی چٹنا ہے۔ ہمیں اللہ نے تخت پر بٹھایا مگر ہم چکی چٹنے کے لیے کتے کی طرح چلے گئے، ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے۔ سر حادثہ کربلا میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے ثابت کیا کیا، ما سے واللہ رب مسلمان بندہ نے پیش فرعون نے سر اللہ، مسلمان جو اللہ کے ساتھ کسی کا وہ غلام نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص انسانوں میں سے فرعون بنے نا کہ میں اپنی حکومت کے زور پر اپنے قانون جاری کرنا چاہتا تو مسلمان اس کے سامنے سر نہیں جھکاتے، وہ کھڑا ہو جاتا کہ ہم اللہ کی غلامی کے لیے پیدا کیے ہوئے، تیری چھوڑو غلامی کہنے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ وہ چھوٹ گیا کام،
اور یہ جو بات ہے انقلاب الخلافت الملک، خلافت کا جاتے رہنا بات ہی لوگوں کے لیے یہ چھوٹی سی بات، یہ شخصیتوں میں پھنس جاتے ہیں، فلاں پر اعتراض ہے۔ بھائی یہ سمجھو رسول اللہ جیسے سید اول ثنانی ندوی کہتے ہیں نا کہ بنو امیہ نے کوشش کی کہ حضور نے ساری جو محنت کی تھی نا اور خلفائے راشدین، وہ 40 سالہ محنت کو ایک دم برباد کر، نام اسلام کا رہ گیا، حج روزے چلتے رہے۔ کیوں؟ خلافت رشتہ از قرآن کو سے، جب قرآن سے حکومت نے تعلق توڑ لیا کہ ہماری مرضی ہے جو مرضی حکم دیں گے، حریت را زہر اندر کام ہے، اور آزادی کے گلے میں زہر کے قطرے ٹپکا دیے، جو بولا وہ بے شک حجر ابن عدی جیسا زاہد صاحب یہ سر کاٹ کے رہ گیا۔ اب دیکھیں نا ملوکیت کا یہ حال ہے، ابن حجر لکھتے ہیں علیہ صحابہ میں کہ ولید بن عبد الملک خطبہ دے رہا تھا، خلیفہ، جمعہ کا وقت جا رہا تھا، عصر کا وقت گزرتا جا رہا تھا، تو ایک نیک تابعی، اس کا نام لکھا حاضر، اس بیچارے نے صرف اتنا کہا کہ امیر المومنین حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں اتری جس نے وقت بدلے، اللہ کے لیے نماز سے وقت پر پڑھا دیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کوئی زبان سے جواب نہیں ملا، سپاہی اٹھے، انہوں نے اس تابعی کو پکڑا، محل میں لے گئے، سر کاٹ کر مسجد میں پھینک دیا۔ اس لیے جب یہ قیامت آ گئی کہ جو مسلمان دنیا پر حکومت کرنے کے لیے الٹا غلام بنا لیا گیا، ان کے گلے میں زنجیریں ٹوک ڈال دیا کا کوئی بول نہیں سکتا۔ تو یہ اصلاحی صاحب بیچارے جو لکھ رہے ہیں نا کہ مسلمان تو آیا تھا دنیا پر حکومت کرنے کی، اور پھر اس نے یہ کیا کہ ساتھ ایک طبقہ پیدا ہو گیا، انہوں نے ٹھیک ہے پہلے نیک لوگوں نے صرف اس لیے کہ ملوکیت کے دباؤ میں اب لوگوں کا تھوڑا بہت ایمان تو بچانا، کرپشن بڑھتی ہے، پبلک انقلاب انہوں نے کہا ہم برپا نہیں کر سکتے۔ یہ خانقاہیں جو بنائی ہے ولیوں نے بیعت لینی شروع کی، ابتدا تو نیک تھی کہ بس میں نہیں، چلو اتنا ہے کہ اپنے اپنے زیر اثر کچھ لوگ جو ہیں ان کی تربیت تو کرتے رہے، مگر وہ بھی بعد میں زاغوں کے تصرف میں، عقابوں کے نشے میں، بعد میں یہ بھی کاروبار بن گیا، کوٹھیاں بنگلے ہیں ان کے گدی نشینوں کے، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں کا، نام فقیروں اور درویشوں کا لیتے ہیں، سب سے بڑے امیر ہیں، لاکھوں کے کتے منگواتے ہیں بابا فرید کے مجاور شکار کرتے ہیں، اور اگر کوئی ٹوکتا ہے وہ ملوکی بادشاہوں کی طرح کہتے ہیں نہیں یہ گستاخ لوگ ہیں، وہ بھی نہیں کسی کو بولنے دیتے۔ تو اسلام وہ فروغ نے جو کہا نا کہ خامی رہ گئی، یہ غلامی کا درس نہیں کہتی، پوری کتاب میں کہیں نہیں، بلکہ الٹا حکیم صاحب بھی بیٹھے ہیں آپ سورہ النساء میں ان صحابہ کے بارے میں جن کے اخلاص میں کوئی شبہ نہیں تھا، اور رہ کہاں رہے تھے؟ مکہ میں، جو اللہ کا شہر ہے اور بیت اللہ، وہاں ہجرت نہیں کی۔ سورہ نساء میں جب پڑھتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے آئے اور جانے قبض کی، مارا انہیں اور کہا فیما کن، یہ کون سی زندگی تھی کہ جس دین پر تم ایمان رکھتے تھے وہ چلتا ہی نہیں تھا، تم یہاں بیٹھے رہے؟ تو انہوں نے کہا کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین میں بے واسطے۔ انہوں نے کہا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا، اللہ کی زمین تنگ ہو گئی تھی، چھوڑتے مکے کو اور جنگلوں اور بیابانوں میں چلے جاتے، غیرت کی زندگی گزارتے کہ جو دین خدا نے اتارا ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو بڑا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سخت کہا کہ ان کے لیے جہنم ہے، کوئی رعایت نہ دی، مکے میں رہے۔ اس لیے یہ بغیرتی کی زندگی جو نا کہ کسی ملک میں اسلام نہ چلتا ہو اور آرام سے لوگ بس تسبیحیں گرداننے پر بیٹھے رہیں، کوئی نہیں۔ یا انقلاب کی کوشش کرو، اور اگر بے بس ہو گئے ہو تو بے شک جیسے آخری دور کے بارے میں حضور نے کہا کہ جب بے بسی ہو جائے گی تو سب سے اچھا آدمی وہ ہوگا جو بکریاں لے گا، دو چار پہاڑوں میں چلا جائے گا، وہاں وہ تنہا اذان دے گا، اللہ کے فرشتے اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور اللہ کو وہ بندہ سب سے پیارا غیرت کی وجہ سے نکل گیا۔ شیخ عبداللہ صاحب مرحوم فوت ہو گئے ہمارے بروکر سے، وہ کہتے ہیں میں مدینہ شریف سے باہر روڈ کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا تھا، تو وہاں ایک عرب تھا، مصری تھا، نوجوان، اس کی بیوی پردے میں بیٹھی تھی تو بکری اس میں باندھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا مدینہ چھوڑ کر تم بیٹھے، لیکن رسی جل گئی پر بال نہ گیا، غیرت کی بات ہوتی نا، گھر تو بیچارہ کچھ نہیں سکتا۔ اس نے کہا شیخ صاحب شہر میں ہم نے دیکھا کہ گانے بجانے شروع ہو گئے، ام کلثوم کے گانے حرم شریف کے دروازے پر بجتے ہیں، وہ جو آپ نے دیکھا تھا نا مکہ میں قبضہ ہوا تھا اور سعودی حکومت نے کہا وہ مہدی بن گئے تھے، کوئی نہیں، وہ تو اسلامی یونیورسٹی کے مدینہ کے طالب علم تھے، تہجد پڑھ کے روکو ان کے یہاں لکیریں پڑی ہوئی، وہ صرف بیچارے روئے شاہفاد کو انہوں نے لکھا کہ حرم شریف دونوں اس کے دروازے پر کنجریاں جو ام کلثوم رکھا تھا اس کے گانے بجتے ہیں۔ تو انہوں نے جب نہیں روکا تو ان بیچاروں نے سمجھا کہ حرم میں جنگ حرام ہے،
ہم یہ مسجد پر قبضہ کریں گے تو کسی کو کچھ نہیں کرنا. امام کعبہ کی توہین کی بڑے ادب سے بھی انہوں نے پاکستانی فوج منگوا رہی بیچارے تہہ خانوں میں سے وہ پانی چھوڑا اور وہاں کرنٹ چھوڑ کر ان کو مار دیا اور پروپگنڈا کر دیا کہ امام مہدی بنے تھے یہ بنے. یہ ظالم حکومتیں جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں بدنام کرتے ہیں. تو کم از کم تو شیخ صاحب بیچارے کہہ رہے میں نے دیکھا کہ اس نے کہا میں اور کچھ نہیں کر سکتا تھا, یہ عہد کے پچھلی طرف آ کر بیٹھ گیا ہوں, خیمہ لگا لیا میں اور میری بیوی ہے, ایک بچہ تھا ان کا بکری تھی اس کے پاس. تو اللہ یہ کہتا کہ مسلمان مچھلی کی طرح ہو کہ اگر پانی سے وہ باہر آ گیا تو بے چین ہو, یا پانی میں جاؤں یا جان دے دوں. یہ کیا اسلام ہے کہ وہ پڑھتا رہے قرآن کو, چوروں کے ہاتھ کاٹو, زانیوں کو کوڑے مارو, یہ کرو وہ کرو, بس باقی آتے چونتا چاہتا ہے ان سے گزر جائے کہ یہ ہمارے لیے نہیں اتنی, پتہ نہیں کون مخلوق. توبہ توبہ. تو واقعی یہ مضمون جو ہے نا ہمیں شرمسار ہی کرتا کہ اگر مجبوراً پھنس ہی گیا تھے تو نکلنے کی کوشش تو کر لیں. اگر کوئی ریاضہ پھسل جائے گندگی پر گر جائے تو اگر دھرنا ہی جما کر بیٹھ جائے تو پھر پتہ چل گیا کہ یہ گندگی کو برا نہیں سمجھتا. اور اگر جان چھڑانے کے لیے وہاں ہاتھ پاؤں مارتا ہے تو چلو مجبوری کا اللہ لحاظ کرے گا, مگر پتہ تو چلا کہ وہ اس کو چھوڑنا تو چاہتا. ہمارے اندر تو احساس ہی جاتا رہا. بات وہ بن گئی اقبال ولی اللہ اس پر رحمت کرے, وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس جہاں جاتا رہا. کسی مدرسے مسجد ممبر معراج سے یہ آواز بھی بند ہو گئی, بالکل نہ جھگڑے کی باتیں رہ گئیں. جس مقصد کی یہ شریعت آئی تھی کہ دنیا میں امن قائم ہو, لوگوں کو روٹی ملے, سکون ملے. بیت اللہ شریف بنایا, حافظ مقبول صاحب نے تلاوت کی, آپ نے سنا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں, دو باتیں پتہ چلا کہ سارا دین کا نچوڑ اس کا اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنانا اور دوسرا یہاں کے رہنے والوں کو رزق دینا. دو چیزیں انہوں نے کہیں. پتہ چلا کہ جس معاشرے اور سوسائٹی میں امن نہیں, ہر شخص بیچارہ جو ہے نا سمجھتا کہ پتہ نہیں واپس آنا میں نے, دن رات دیکھ رہے ہیں کلنگ ہو رہی, مار رہے ہیں, تماشا بنا ہوا, اخبار پڑھنے کو جی نہیں چاہتا, ادھر ادھر قتل ہی قتل. اور دوسری تو روٹی نہیں, بڑے ظالم جو انہوں نے کروڑوں اربوں سمیٹ لیا, باقی خلق خدا مر رہی. تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں سارے دین کا فلسفہ ثابت تھی کہ دین آیا امن ہو, بلدنا امن ورزق من الثمرات, اور روزی ملے. اگر یہ چیزیں نہیں تو ایسی حکومت کوئی جواز نہیں, نہ انہیں ووٹ لینے کا حق ہے نہ حکومت کرنا. وہ اس قابل ہیں کہ گریبانوں سے پکڑ کر ان کو تخت سے اتار دیا. اگر تم رعایا کو امن نہیں دے سکتے اور ان کی روٹی کا نہیں بندوبست کر, کیوں حکومت کر. اب کیا کریں, اسلام رہ گیا جھگڑوں کے لیے. مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا, شرم کی باتیں اب ذکر ہی ہم کر سکتے ہیں, کیا کریں. عمر بن دینار اللہ کے ایک ولی کا ذکر کیا, رمضان شریف کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ افطار کا وقت آتا نا تو افطار کے لیے کوئی سامان نہیں تھا, فقر کی زندگی تھی. تو سوکھے ٹکڑے جو نا پانی میں بھگو دیتے اور پھر نمک چھڑک کر کھاتے. اور اس پر بھی لکھتے ہیں کہ جب وہ کھاتے تو روتے تھے. تو لوگ پوچھتے آپ کیوں رو رہے ہیں, فرمایا میں رو رہا ہوں کہ شاید ان ٹکڑوں میں بھی کسی غریب کا حق جو میں نہیں اسے دے سکا. اس بیچارے کو یہ بھی نصیب نہیں, میں کھا رہا ہوں. ایسے غریب بھی ہوں گے جو یہ سوکھے ٹکڑے کو نہیں ملے. مجھے ڈر ہے کہ کہیں اگر اس میں ان کا حصہ نہ ہو اور خدا پوچھ لے کہ تیرے پاس نمک والے ہی ٹکڑے تھے, اس ان غریبوں کو بھی دیتا. یا نمک کے ٹکڑے نہیں, حلوے کھا رہے ہیں, کبھی خیال نہیں آتا. نام لیتے ہیں اور مولوی حضرات اور پیر حضرات بھی جناب, باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری, اے کشتہ سلطانیوں ملائیوں پیر. تین ہیں جنہوں نے چھری پھیری ہے, حکمران ہے, ملا ہے, پیر. یہ سب مجرم ہیں. یہ مذہبی طبقے بھی ان کے پشت بنا ہے, ان کے لیے آشیرواد دعائیں کرتے ہیں, بالکل ساتھ دیتے ہیں ان کا. اپنے مریدوں میں ذرا یہ روح نہیں پیدا کرتے کہ اٹھو ان ظالموں کا تخت اٹھے, نہیں. وہ بھی ان کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں. 10 لاکھ زرداری صاحب اجمیر شریف دے آتا, پاکستان میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں, اجمیر میں یہ نظریں منتیں پوری چل رہی. تو اللہ ہدایت دے. فریضہ اقامت دین اصل یہی ہے کہ دین قائم کرنے کے لیے آئے. اور شروع میں جو تشریح کی ریاست وہ بھی جو ہم کہتے ہیں نماز قائم کرو. کتنے لوگ ہیں جو کہتے رہے یار درویش کہتے ہیں ملنگ قائم کرنے کو. بھائی عربی زبان میں قائم سمجھو تو صحیح, قائم کیا ہے, واقعی قائم ہی ہے, مگر قائم کہتے کس کو. اقامہ ہوتا ہے کسی چیز کو, اگر وہ آنکھوں سے نظر آنے والی ہے حصی ہے تو اس کو سیدھا کھڑا کرنا, نہ ادھر جھکی ہو نظر, بالکل سٹریٹ سیدھا کھڑا کر دیا جائے. وہ
ظاہری سے حقیقت، ارے دکھائی دینے والی نہیں، دین کو قائم کرو، انصاف کو قائم کرو دوسرے اس کا مطلب ہوگا کہ اس چیز کو اس طرح کرو جس طرح اس کے کرنے کا حق ہے، یہ عربی زبان میں صحیح چل کہ اس میں خامی نہ دے۔ اللہ کہتا ہے حکیم الوزن، وزن قائم کرو۔ اب یہ کہ نہ ترازو ہو، نہ باٹ ہو، نہ کچھ تولے، بجے دل میں ہم نے تول لیا کرنے کی بات ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ ایک تولنا تو یہ ہے کہ ٹھونگا مارنا، کم تولنا، دھوکہ دے دینا، باٹ غلط رکھنے۔ ایک ہے کہ نہیں ترازو ٹھیک ہے، باٹ بھی صحیح ہے، تولنے میں بھی نہیں، اس کو ہم کہیں گے اس نے یار تولنے کا حق ادا کی، جیسے تولنا چاہیے تو تولا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کونوا قوامین بالقسط، انصاف کو قائم کرنے والے بنو۔ تو بھی یہی بات کہ جج پریشر نہ قبول کرے، رشوت نہ لے، گواہ جھوٹ نہ بولیں۔ انصاف قائم تب ہوگا جب بلا رو رعایت جو ہے نا جس کا حق ہے ملے، جو مجرم ہے اس کو پوری اسلام قائم جہاں آئے گئی تو دین کو قائم کرنے میں کہ کوئی شے اس کی باقی نہ رہے، جہاں آدمی جائے دین ہی دین، ہر طرف جلوہ گر، بازاروں میں دیکھے صحیح تجارت ہو رہی۔ امیر علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ درہ لے کر جو صبح ہی نکلتے تھے اور کہتے پہلے مسجد میں جاؤ، وہاں جا کر نا تجارت کے مسائل سیکھو، کہیں سود میں نہ پھنس جاؤ تم۔ تو اس لیے دین قائم ہوگا جب وہ اس حالت میں ہوگا کہ کوئی حکم اس کا باقی نہ رہے گا، اور اس طرح عمل ہوگا جس طرح کرنے کا حق ہے۔